بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے احتساب عدالتوں میں 2 کیسز کی۔ ویسے تو لاہور میں ایک جگہ پر 6 احتساب عدالتیں ہیں، تو آج ہم بات کریں گے عدالت نمبر 1 میں میر شکیل الرحمان پیش ہوئے اور عدالت نمبر 2 میں پیراگان کیس تھا۔ میر شکیل الرحمان کی وکالت کر رہے ہیں امجد پرویز صاحب۔ انہوں نے جج اسد علی صاحب کے سامنے یہ موقف رکھا تھا کہ چونکہ نیا آرڈیننس آ گیا ہے، اس لیے میر شکیل الرحمان کے حوالے سے جو کیس ہے اس کو خارج کیا جائے۔ تو عدالت نے پہلا سوال یہ ان سے پوچھا امجد پرویز صاحب سے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم اس آرڈیننس سے کوئی فائدہ نہیں لینا چاہتے۔ اس کے جواب میں امجد پرویز صاحب نے کہا کہ فائدہ لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے، لیکن یہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی قانون بنے سمجھا یہ جاتا ہے کہ عدالت کو اس کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے، عدالت اس کے بارے میں بہتر جانتی ہے۔ عدالت کسی قسم کی درخواست آنے کا انتظار کیے بغیر اس کے اوپر فیصلہ کر دے۔ تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ عدالت آرڈیننس کو دیکھے اور اس کے مطابق فیصلہ کر دے۔ یہ امجد پرویز صاحب کی طرف سے کہا گیا۔ آج جب میر شکیل الرحمان صاحب عدالت میں پیش ہوئے تو ان کے ساتھ کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا جو ان کے چاہنے والوں میں ہو یا ان کے صحافیوں میں ہو یا کوئی کالم نگار ہو یا میر شکیل الرحمان کی پروجیکشن کرنے والے ہوں۔ وہاں پہ میر شکیل الرحمان صاحب تھے یا پھر ان کے وکلا تھے یا پراسیکیوٹر تھے یا عدالتی عملہ تھا۔ ان کے سامنے کیس کی سماعت ہوئی۔ امجد پرویز صاحب کے دلائل سننے کے بعد جج صاحب نے پراسیکیوٹر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے سارے کیس کو دیکھنے کے لیے، معاملات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت دیا جائے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ آپ کے سامنے سارا کچھ ہے، کل پھر کیس کی دوبارہ سے سماعت رکھ لیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کل بہت جلدی ہے، مجھے تھوڑا سا زیادہ وقت دیا جائے۔ تو جج صاحب کی طرف سے 18 تاریخ دے دی گئی۔ اگلی سماعت میر شکیل الرحمان کے کیس کی 18 جنوری کو ہوگی۔ امجد پرویز صاحب یہ بھی عدالت میں کہہ رہے تھے کہ ان پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، آفس ہولڈر یہ نہیں رہے، اس لیے ان کا کیس خارج کیا جائے نئے آرڈیننس کے تحت جو حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ تو دوسرے کیس کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ عدالت نمبر 2 میں نسیم احمد ورک صاحب کی عدالت میں تھا۔ یہ پیراگان ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس تھا۔ اس میں خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی خواجہ سلمان رفیق عموماً پیش ہوتے ہیں۔ آج خواجہ سعد رفیق وہاں پہ نہیں تھے، خواجہ سلمان رفیق تھے۔ اور یہ کیس ہے نیب بنام ندیم ضیاء۔ ندیم ضیاء کون ہے؟ یہ پیراگان سوسائٹی کے CEO رہے ہیں، اس وجہ سے ان کے نام سے یہ کیس چل رہا ہے۔ تو اس کیس میں آج 9 گواہیاں ہوئی ہیں، جن میں چند خواتین بھی تھیں اور باقی لوگوں کی طرف سے جو کچھ کہا گیا اس میں یہ نظر آتا ہے کہ معاملہ سیٹل ہو رہا ہے، کیونکہ 9 میں سے 8 لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں یا تو پیمنٹ کر دی گئی ہے یا ہمیں پلاٹ مل گیا ہے یا متبادل پلاٹ مل گیا ہے۔ لیکن ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا جس نے کہا کہ 2009 میں مجھے 38.5 لاکھ میں ایک مکان بیچا گیا، نہ وہ مجھے مکان ملا، نہ مجھے رجسٹری ملی، نہ مجھے اس کے کاغذات ملے، نہ مجھے اس کی ملکیت ملی اور نہ اس کے پیسے ملے۔ اس کیس میں بھی امجد پرویز صاحب وکیل تھے۔ اس گواہ پر انہوں نے تھوڑی سی جرح کی اور اس کے بعد مزید گواہان کو پیش نہیں کیا گیا۔ مزید کے لیے انہوں نے پھر 28 جنوری کی تاریخ رکھ دی۔ امجد پرویز صاحب کہتے تھے کہ اس روز صرف 5-6 گواہوں کو طلب کیا جائے، کیونکہ زیادہ گواہ ہوں گے تو ان پر جرح کرنی بہت مشکل ہو جائے گی۔ عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ 25 منٹ میں 10 گواہ ہو گئے ہیں، اس دن بھی 10 گواہ ہوں گے۔ لیکن امجد پرویز صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ اتنے گواہ نہ بلائے جائیں، 5 رکھ لیے جائیں۔ تو عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے، اس دن پھر دیکھ لیں گے، اگر ٹائم نہ ہوا تو پھر تھوڑے گواہوں کی گواہی لے لیں گے۔ اس کیس کی سماعت 28 جنوری تک ملتوی کی گئی ہے۔ 28 جنوری کو کیا ہوتا ہے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے 20 جنوری کو میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف عدالت میں پیش ہوں گے۔ ان کے کیسز 3 ہیں۔ رمضان شوگر مل کیس ہے، منی لانڈرنگ کیس ہے، اور اس کے علاوہ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کا کیس ہے۔ اس میں کیا بنتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔